الله الرحمن الرحيم وإذا كان البكاء وما دام صاحبه فيه فإنه في بلاء. اور جب رونا، اب اس کے بعد بریکٹ ہے، بریکٹ کے بعد آگے بریکٹ جہاں بند ہے کذالک، دکھا دو لائن کے بعد جی مولانا اور جب رونا ان خصوصیات کا حامل ہے، اور جب رونا ان خصوصیات کا حامل ہے، اب جب رونا ایسا ہے تو ہنسنا کیا ہوگا؟ فما ظنک بالضحک، تو ہنسنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب بیچ میں بریکٹ میں جو جملہ ہے وہ دیکھیے، وَإِذَا كَانَ الْبُكَاءُ، اور جب رونا، وَمَا دَامَ صَاحِبُهُ فِيهِ، جب تک رونے والا روتا رہتا ہے، وَمَا دَامَ صَاحِبُهُ فِيهِ، جب تک رونے والا اس میں ہوتا ہے، فَإِنَّهُ فِي بَلَاءٍ، تو وہ آزمائش میں ہوتا ہے. جب تک رونے والا روتا رہتا ہے تب تک وہ آزمائش میں ہوتا ہے. وَرُبَّمَا أَعْمَى الْبَصَرَ، اور بسا اوقات یہ رونا اس کی نگاہ کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی بینائی کو سلب کر لیتا ہے، اور بسا اوقات رونا یہ نگاہ کو اندھا کر دیتا ہے، اس کی بینائی کو سلب کر لیتا ہے. وَأَفْسَدَ الدِّمَاغَ، اور دماغ کو خراب کر دیتا ہے، معوف کر دیتا ہے. رونا یہ دماغ کو خراب کر دیتا ہے. عمل بصر، بصارت کو چھین لینا، بصارت سے محروم کر دینا. اور ما دام صاحب، رونے والا جب تک روتا ہے تو وہ آزمائش میں ہوتا ہے. ربما اعمى البصر، اور بسا اوقات یہ بینائی کو سلب کر لیتا ہے. وہ افسد الدماغ، اور دماغ کو خراب کر دیتا ہے. ودل علی السخف، اور بیوقوفی کی علامت ہوتا ہے. سخافت یعنی بیوقوفی، ہلکے پن بیوقوفی کی علامت ہوتا ہے. رونا یہ بیوقوفی کی علامت ہوتا ہے. ودل علی السخف، اور یہ بیوقوفی کی علامت ہوتا ہے. وقضى على صاحبه بالهلع، قضا علی کے معنی ہوتے ہیں خاتمہ کرنا، ختم کر دینا. وقضى على صاحبه بالهلع، اور رونے والے کا خاتمہ کر دیتا ہے گھبراہٹ کے ذریعے، گھبراہٹ کے ذریعے رونے والے کا خاتمہ کر دیتا ہے، گھبراہٹ کے ذریعے رونے والے کا خاتمہ کر دیتا ہے. وقضى على صاحبه بالهلع، اور رونے والے کا خاتمہ کر دیتا ہے گھبراہٹ سے، بالهلع گھبراہٹ سے. وشبہ بالامۃ اللقعاء وبالحدث الزرعی، شبہ وشبہ بالامۃ اللقعاء، لقعہ یہ کمینے کے معنی میں ہے، کمینی عورت، کمینی بادی. وشبہ بالامۃ اللقعاء، اور رونے والے کو کمینی بادی سے، کمینی بادی سے، بدخلق بادی سے تشبیہ دی جاتی ہے. رونے والے کو تشبیہ دی جاتی ہے کمینی بادی سے اور بدخلق بادی سے. وشبہ بالامۃ اللقعاء، اور رونے والے کو تشبیہ دی جاتی ہے کمینی بادی سے اور بدخلق بادی سے. وبالحدث، اور ناتجربہ کار سے، حدث کے معنی ہوتے ہیں ناتجربہ کار سے. والزرع، اور ناپختہ سے، ناپختہ سے، اور ناتجربہ کار سے اور ناپختہ سے اسے تشبیہ دی جاتی ہے رونے والے کو. زرع ناپختہ، جو پختہ نہ ہو، ناپختہ شخص سے تشبیہ دی جاتی ہے. وشبہ بالامۃ اللقعاء، اسے بدخلق اور کمینی بادی سے تشبیہ دی جاتی ہے. وبالحدث، اور ناتجربہ کار سے. والزرعی، اور ناپختہ سے. وَإِذَا كَانَ الْبُكَاءُ كَذَلِكَ، اور جب رونا اس طرح ہوگا، فَمَا ظَنُّكَ بِالضِّحْكِ، تو ہنسنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تمہارا کیا خیال ہے ہنسنے کے بارے میں؟ الَّذِي لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ فِي غَايَةِ السُّرُورِ، جس کی ہنسنے والا برابر خوشی میں رہتا ہے. الَّذِي لَا يَزَالُ صَاحِبُهُ، کہ جس کا ساتھی مطلب ہنسنے والا. الذی لا یزال صاحبہ، کہ ہنسنے والا، فی غایت السرور،
انتہائی خوشی میں ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کی خوشی میں ہوتا ہے، الی ان ینقطع عنہ سببہ، یہاں تک کہ اس کی وجہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی وجہ ختم ہو جائے، ہنسنے کی وجہ ختم ہو جائے تو پھر وہ نہیں ہنستا ہے، ورنہ جب تک ہنسنے کی وجہ باقی رہتی ہے تو ہنستا رہتا ہے اور خوشی میں رہتا ہے۔ الی ان ینقطع عنہ سببہ، یہاں تک کہ اس کا سبب ختم ہو جائے۔ ولو کان الضحک قبیحا من الضاحک، اگر ہنسنا ہنسنے والے کی طرف سے برا ہوتا، اگر ہنسنا ہنسنے والے کی طرف سے برا ہوتا، وقبیحا من المضحک، اور ہنسانے والے کی طرف سے بھی برا ہوتا، برا عمل ہوتا، اگر ہنسنا ہنسنے والے کی طرف سے برا ہوتا اور ہنسانے والے کی طرف سے برا ہوتا، لما قیل للزہرۃ والحبرۃ والحلی والقصر المبنی کأنہ یضحک ضحکا، لما قیل تو نہ کہا جاتا، للزہرۃ پھول کے، پھول زہرہ، زہرہ کے معنی ہوتے ہیں پھول کے، والحبرۃ، حبرہ کے معنی ہوتے ہیں منقش چادر کے، جو منقش چادر ہوتی ہے اس کو حبرہ کہا جاتا ہے، تو پھول اور منقش چادر، والحلی اور زیورات، حلی، حلیتن کی جمع ہے حلی، اس کے معنی ہوتے ہیں زیورات کے، تو منقش چادر اور زیورات، منقش چادر اور زیورات، منقش چادر اور زیورات، اور والقصر المبنی، اور تعمیر شدہ عمارت، تعمیر شدہ عمارت، جو عمارت تعمیر شدہ ہو تو اس کے لیے قصر المبنی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ ہوا کہ اگر ہنسنا ہنسنے والے کی طرف سے برا ہوتا اور ہنسانے والے کی طرف سے برا ہوتا تو پھول کے لیے، والحبرۃ، حبرہ وہی منقش چادر، والحبرۃ اور منقش چادر کے لیے، والحلی، حبرتن کی جمع حبرات، اور حبر وہی منقش چادر عورتیں پہنتی ہیں، خاص طور سے مصری عورتیں، تو منقش چادر کے لیے اور زیورات کے لیے اور تعمیر شدہ محل کے لیے یہ نہ کہا جاتا کأنہ یضحک ضحکا، گویا کہ وہ ہنس رہا ہے، یعنی یہ چیزیں جب بہت خوبصورت ہوں اور بہت اچھی ہوں تو کہا جاتا ہے کأنہ یضحک ضحکا، عربی میں تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ گویا یہ چیزیں مسکرا رہی ہیں، گویا چیزیں ہنس رہی ہیں، گویا چیزیں ہنس رہی ہیں، گویا چیزیں مسکرا رہی ہیں، کأنہ یضحک ضحکا، تو یہ ان چیزوں کے لیے نہ کہا جاتا گویا کہ یہ چیزیں ہنس رہی ہیں۔ وقد قال اللہ جل ذکرہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کا تذکرہ بہت عظیم ہے، جل ذکرہ جس کا تذکرہ بہت عظیم ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کہ اللہ ہی تعالیٰ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ ہنساتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ آواز بند کرے بھائی، کون آواز کھولا ہوا، آواز بند کرے، آواز آواز بند کرے، آواز۔ فوضع الضحک بإزاء الحیات، تو اللہ تعالیٰ نے ہنسنے کو زندگی کے بالمقابل استعمال کیا ہے، حذا بالمقابل، اللہ تعالیٰ نے ہنسنے کو زندگی کے بالمقابل استعمال کیا ہے۔ ووضع البکاء بحذاء الموت، اور اللہ تعالیٰ نے بکا کو موت کے بالمقابل استعمال کیا ہے، وضع رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے موت کے بالمقابل، موت کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ وضع سے مطلب رکھنا، استعمال کرنا۔ وَإِنَّهُ لَا يُضِيفُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ الْقَبِيحَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف قبیح چیز کی نسبت نہیں کرتے ہیں، قبیح چیز کی نسبت نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف بری چیز کو منسوب نہیں کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يُضِيفُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ الْقَبِيحَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف قبیح چیز کی نسبت نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَمُنُّ عَلَى خَلْقِهِ بِالنَّقْصِ، اور اپنی مخلوقات پر کمی کا کوئی انعام نہیں کرتے ہیں، من علی احسان کرنا، انعام کرنا،
اور اپنی مخلوقات پر کمی کا کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمی کے ذریعے کمی کا کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، اپنی مخلوقات پر کمی کا کوئی احسان نہیں کرتے ہیں. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ مَوْقِعُهُ مِنْ سُرُورِ النَّفْسِ عَظِيمًا وَمِنْ مَصْلَحَةِ اتِّبَاعِ كَبِيرًا. اور كَيْفَ لَا يَكُونُ مَوْقِعُهُ، اور ہنسنے کی جگہ، موقع من ہوتے ہیں ہنسنے کی جگہ، ہنسنے کی جگہ نفس کی خوشی کے لحاظ سے کیسے عظیم نہیں ہوگی، ہنسنے کی جگہ نفس کی خوشی کے لحاظ سے کیسے عظیم نہیں ہوگی. وَمِن مَصْلَحَةِ اتِّبَاعِ كَبِيرًا، اور طبیعتوں کی مصلحت کے لحاظ سے بڑی کیسے نہیں ہوگی. طبیعتوں کی مصلحت، اس کی منفعت، اس کے افادیت، اور ہنسنے کی جگہ نفس کے سرور کے لحاظ سے کیسے عظیم نہیں ہوگی اور طبیعتوں کی منفعت کے لحاظ سے کیسے بڑی نہیں ہوگی. وَهُوَ شَيْءٌ فِي أَصْلِ اتِّبَاعٍ، وہ ایسی چیز ہے جو اصل طبیعت میں پڑی ہوئی ہے. وَهُوَ شَيْءٌ فِي أَصْلِ اتِّبَاعٍ، ایسی چیز جو اصل طبیعت میں ہے. وَفِي أَسَاسِ التَّرْكِیب، اور انسان کے اصل مزاج میں ہے، ڈھانچے میں ہے. ترکیب میں نے ڈھانچہ، اس کا مزاج، انسان کے اصل ڈھانچے میں ہے، اس کے اصل مزاج میں ہے. اور وہ ایسی چیز ہے جو طبیعت کی اصل میں ہے اور انسان کے اصل ڈھانچے میں ہے. لأن ترکیب ڈھانچہ اس کے اسٹرکچر میں ہے، ڈھانچے میں ہے. لأن الضحك اول خیر يظهر من الصبي، اس لیے کہ ہنسنا یہ پہلا خیر ہے جو بچے سے وجود میں آتا ہے، جو بچے کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے. ہنسنا پہلا خیر ہے جو بچے کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. وَبِهِ تَطِيبُ نَفْسُهُ، اور ہنسنے سے اس کی طبیعت خوش رہتی ہے، اس کا نفس بہت خوش رہتا ہے، اس کی طبیعت خوش رہتی ہے. وَيَنْبُتُ شَحْمُهُ، اور اس کی چربی بڑھتی ہے، ہنسنے سے اس کی چربی بڑھتی ہے. وَيَكْثُرُ دَمُهُ، اور اس کا خون بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا خون بھی زیادہ ہوتا ہے. الَّذِي هُوَ عِلَّةُ سُرُورِهِ، جو اس کے سرور کا سبب ہے اور اس کی طاقت کی بنیاد ہے، جو اس کے سرور کا سبب ہے اور اس کی طاقت کی بنیاد ہے. مادہ کے معنی بنیاد کی، جو اس کے مادے کی، جو اس کے طاقت کی، اس کی طاقت کی بنیاد ہے، جو اس کے سرور کی وجہ ہے اور اس کی طاقت کی بنیاد ہے. ابھی ہنسنے کے بہت سے فوائد ذکر کر رہے ہیں. وَلِفَضْلِ خِصَالِ الضِّحْكِ عِنْدَ الْعَرَبِ تُسَمِّي أَوْلَادَهَا بِالضَّحَاكِ وَبِبَسَّامٍ وَبِطَلِيقٍ، عربوں کے یہاں ہنسنے کی خصوصیات، عربوں کے ہاں ہنسنے کی خصوصیات، فضل مانے وجہ کے ہوتے ہیں، وجہ فضل. عربوں کے ہاں ہنسنے کی خصوصیات کی وجہ سے وہ خود اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ضحاک، بسام، طلیق. ضحاک، بسام، طلیق. ضحاک مانے ہنسنے والا، بسام مانے مسکرانے والا. ضحاک مانے ہنسنے والا، بسام مانے مسکرانے والا. اور طلیق کے معنی ہوتے ہیں اچھے. طلیق حدیث پاک میں بھی آیا ہے القوا اخاک بوجہ طلق، خوش خندہ پیشانی، خندہ پیشانی سے ملو. تو یہ ہے طلیق میں ہوتا ہے خندہ پیشانی سے ملنے والا، خندہ پیشانی سے ملنے والا، خوشی سے ملنے والا. تو عربوں کے نزدیک ہنسنے کی خصوصیات کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں ضحاک، بسام اور طلیق. طلیق کے معنی ہوتے ہیں خندہ جبی، کیسا جیسے خندہ جبی اور خندہ پیشانی سے ملنے والا، خندہ جبی. وقد ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومزح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے اور آپ نے مذاق فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنسے اور آپ نے مذاق فرمایا. وضحک الصالحون ومزحوا، اور نیک لوگ بھی ہنسے اور انہوں نے بھی مذاق کیا، انہوں نے بھی تفریح کی، تفریحی باتیں کی. نیک لوگ بھی ہنسے اور انہوں نے بھی تفریحی باتیں کی. وَإِذَا مَدَحُوا قَالُوا، اور جب وہ تعریف کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ضحوک السن، وہ بہت زیادہ، وہ خندہ ضحوک السن وہ ہنسنے والا ہے. سن کا معنی ہوتا ہے دانت کی، ضحوک معنی ہنسنے والا، تو بہت زیادہ ہنسنے والا ہے. یہ تمام الفاظ آئیں گے 5-6، سب کے معنی ہنسنے کے ہی ہوں گے لیکن الگ الگ اس کے معنی ہوتے ہیں لفظی اعتبار سے. ضحوک السن بہت زیادہ ہنسنے والا ہے. بسام العشیات شام کو مسکرانے والا ہے.
شام کو مسکرانے والا وہ کہتے ہیں جب تعریف کرتے ہیں کہ بسام الاشیاء، بہت مسکرانے والا ہے، شام کا موسم بہت سہانا ہوتا ہے، تو اور پھر مسکراہٹ تو نور لا نور، وسام الاشیاء، اور شام کو مسکرانے والا ہے، یہ عربوں کے ہاں تعبیر استعمال کرتے ہیں شام کو مسکرانے والا۔ وحش الی ضیف، اور مہمانوں کے لیے یہ حشاش و بشاش ہے۔ حشن، حشن مانے حشاش و بشاش، المؤمن حشن بشن، حدیث میں بھی آیا کہ ایمان والا حشاش و بشاش رہتا ہے۔ وحش الی ضیف، اور یہ مہمانوں کے سامنے حشاش و بشاش رہتا ہے۔ وذو اریحیۃ واحتزاز، ذو اریحیہ، ارحیہ مانے ہوتے ہیں اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ ظرفی، اریحیہ اعلیٰ ظرفی، اسی کو دوسرے لوگ کشادہ قلبی، جس کے دل میں بہت گنجائش ہوتی ہے تو وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر ایک سے ہنس کے ملتا ہے۔ تو ذو اریحیۃ، اریحیہ لفظ ہے، اریحیہ نہیں بلکہ اریحیہ، ذو اریحیۃ، اور اہتزاز مانے ہوتے ہیں جھومنا، وہ کشادہ قلبی اور جھومنے والا ہے، یہ بھی ہنسنے کے معنی میں، وہ کہ ہنسنے کے معنی کشادہ قلب ہے، وہ اعلیٰ ظرف ہے، وہ اعلیٰ ظرف ہے اور کشادہ قلب ہے، اسی معنی میں کر لیجیے، کیونکہ اعلیٰ ظرف انسان جب ہوگا تو پھر وہ تنگ دل نہیں ہوگا، منہ نہیں بسورے گا، بلکہ وہ ہر ایک سے مسکرا کے ملے گا۔ وذو اریحیۃ واحتزاز، اور یہ کشادہ قلب ہے اور اعلیٰ ظرف ہے، کشادہ قلب ہے اور اعلیٰ ظرف ہے۔ وَإِذَا ذَمُّوا قَالُوا، اور جب کسی کی مذمت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَبُوسٌ، وہ منہ بسورنے والا ہے، عبوس، عبوس مانے منہ بسورنا۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، عبس وتولى، منہ بسورنا، عبس منہ بنانا۔ وَكَالِحٌ، اور وہ کالحون قرآن میں بھی آیا ہے، بدرو ہے، برے چہرے والا ہے، بدرو برا چہرے والا، بدرو وہ برے چہرے والا ہے، برے چہرے والا ہے، کالحن، وہم فیہا کالحون، یعنی لوگ جہنم میں اتنے جل چکے ہوں گے کہ ان کا چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا ہوگا، بدل گیا ہوگا، تو کالح کہا گیا ہے، کلح یکلح کلحن، رنگ بدل جانا۔ وہو قطوب، قطوب، قطوب کے معنی ہوتے ہیں منہ بنانا، منہ بنانا۔ قطب جبینہ، جب انسان کوئی ملنے آئے تو اپنے چہرے پر شکن لاتا ہے، شکن، خواہ مخواہ آ گئے یا آ کے مصیبت بن گئے تو شکن لانے کے لیے قطب جبینہ، سکوڑنا، چہرہ بنانے والا ہے، قطوب اپنا چہرہ بنانے والا ہے، قطوب۔ تو کالے کے معنی ہوتے ہیں برے چہرے والا ہے، بدرو ہے، بدرو ہے۔ وہو قطوب، اور وہ چہرہ بنانے والا ہے، منہ بنانے والا ہے، منہ بنانا ہوتا ہے، چہرہ بنانے کی وجہ منہ بنانے والا ہے۔ وہو شتیم المحیا، شتیم المحیا، شتمہ کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا، اور محیا معنی ہوتے ہیں چہرہ، شتمہ کے معنی ہوتے ہیں گالی دینا اور محیا کے معنی ہوتے ہیں چہرے کے۔ تو وہ شتیم المحیا، وہ تنک مزاج ہے، تنک مزاج، جو تنک مزاج ہوتے ہیں ان کے چہرے پر فوراً شکن آ جاتی ہے، تنک مزاج ہے۔ وہ شتیم المحیا، وہ تنک مزاج ہے۔ وہ مقفہر ابدا، مقفہر وحدا، وہ برابر ناراض رہتا ہے، وہ برابر ناراض رہتا ہے۔ اکفہر، اکفہر یکفہر اکفہرارا، یہ معنی ہوتے ہیں حالات کا سازگار نہ ہونا، الجو المقفہر، ایسا ماحول جو سازگار نہ ہو، وہ ناراض رہتا ہے۔ وہ کریہ، اور وہ ناپسندیدہ ہے، کریہ ناپسندیدہ ہے۔ مقبض الوجہ، مقبض، مقبض، وہ ایسا ہے جس کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں، مقبض الوجہ، وہ ایسا شخص ہے مقبض جس کے چہرے پر بل پڑتے ہیں، ایسا شخص ہے جس کے چہرے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ وہ حامض الوجہ، اور ترشرو ہے، ترشرو، حامض الوجہ، کھٹے،
کھٹے چہرے والا ہے یعنی ترشرو ہے. تو دیکھیے کتنے الفاظ لے آئے، کہتے ہیں صرف ناپسندیدگی کو بتانے کے لیے اور اوپر ہنسی اور مسکراہٹ اور تفریح کو بتانے کے لیے. تو وہ ترشرو ہے، حامس کے معنی ہوتے ہیں کھٹے کے، ترشرو وہ ترشرو ہے. وَكَأَنَّمَا وَجْهُهُ بِالْخَلِّ مَنْزُوحٌ، گویا کہ اس کے چہرے پر سرکہ چھڑک دیا گیا ہے. خل کے معنی ہوتے ہیں سرکہ، گویا کہ اس کے چہرے پر سرکہ چھڑک دیا گیا ہے، گویا کہ اس کے چہرے پر سرکہ چھڑک دیا گیا ہے. یہ ہے جاہز جس کی تحریر کا ایک نمونہ دیا گیا. اس سے اندازہ لگائیے کہ جاہز کی تحریروں میں ایک طرف تفریح بھی ہے، دوسری طرف بات سے بات نکالنا بھی ہے، بات سے بات نکالنا، اور تیسری طرف منظر نگاری بھی ہے کیا خوب، اور استدلال کی طاقت بھی ہے، اور طنز بھی ہے، اور تفریح کی جو روح ہے وہ تحریروں میں پائی جاتی ہے. کہ جاہز کے اسلوب کی خصوصیات ہے کہ انسان تفریح بھی باتیں کرتا ہے اور بات سے بات نکالتا ہے، منظر کشی بہت اچھے انداز میں کرتا ہے، اور استدلال کی طاقت و قوت ہے، اور طنز وغیرہ بھی ہے. تو یہ سب خصوصیات پیچھے گزر چکی ہیں، انہی کا انطباق ان تحریروں پر کرنا ہے. یہ اصل چیز ہے جو اس سبق کا پیغام ہے اور اس سبق کا میسج ہے. اور آگے دیکھیے وَيَكْتُبُ، ایک ذکر کر رہے ہیں، مختصر کہانی ہے، پڑھ لیجئے، وقت بچے 5 منٹ ہے. وَيَكْتُبُ عَنْ بَعْضِ الْبُخَلَاءِ، ایک بخیل کے بارے میں جاہز لکھتا ہے، ایک بخیل کے بارے میں لکھتا ہے. کیا لکھا؟ وَأَمَّا زُبَيْدَةَ ابن حمید السیرفی، جہاں تک زبیدہ ابن حمید سیرفی کا تعلق ہے. زبیدہ یہ مرد کا نام ہے، یہ عورت کا نام نہیں ہے، پہلے یہی بات کنفرم ہو جائے، یہ مرد کا نام ہے، عورت کا نام نہیں. زبیدہ بن حمید سیرفی کا جہاں تک تعلق ہے، زبیدہ بن حمید سیرفی کا جہاں تک تعلق ہے، فَإِنَّهُ اسْتَسْلَفَ مِن بَقَّالٍ، استسلفہ کے معنی ہوتے ہیں قرض لینا، استسلفہ کے معنی قرض لینا. بقال معنی ہوتے ہیں سبزی فروش. اس نے قرض لیا ایک سبزی فروش سے. کانا علی باب دارہ، جو اس کے گھر کے پاس ٹھیلا لگاتا تھا، گھر کے پاس سبزی بیچتا تھا. کانا علی باب دارہ، جو اس کے گھر کے دروازے پر تھا. درہمین، کتنا قرض لیا؟ 4 درہم، نہیں 2 درہم. وقیراتن، اور 4 دانے، 4 دانے، 4 دانے. تو زبیدہ بن حمید سیرفی کا تعلق ہے، تو اس نے قرض لیا ایک سبزی فروش سے جو اس کے گھر کے دروازے پر تھا، 2 درہم اور 4 دانے. قیراط کہتے ہیں ایک قیراط 4 دانے کو. فلما قضاہ بعد 6 اشہر، جب اس کو ادا کیا 6 مہینے کے بعد، قضاہ درہمین و 3 حبات شعیر، تو اس نے 2 درہم دیے اور 4 نہیں بلکہ 3 دانے دیے جو کے. شعیر کے معنی ہوتے ہیں جو، اور 3 جو کے دانے دیے، جو کے 3 دانے دیے اور 2 درہم دیے. فاغتاظ البقال، اغتاظہ معنی ہوتے ہیں غصے سے بالکل لال پیلا ہو جانا، غصے میں آنا. فاغتاظ البقال، تو سبزی فروش وہ بالکل غصے میں آ گیا. اس نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا حیرت کی بات ہے، سبحان اللہ، انت رب 100,000 دینار، آپ 1,00,000 دینار کے مالک ہیں، آپ 1,00,000 دینار کے مالک ہیں. وَأَنَا بَقَّالٌ 100,000 مانے 1,00,000، آپ 1,00,000 دینار کے رب مانے مالک، آپ 1,00,000 دینار کے مالک ہیں. وَأَنَا بَقَّالٌ، اور میں سبزی فروش ہوں. لا املک 100 فلس، 100 پیسوں کا بھی مالک نہیں ہوں. فلس کی جمع فلوس، 100 پیسے. میں سبزی فروش ہوں اور میں 100 پیسے کا بھی مالک نہیں ہوں. وَإِنَّمَا أَعِيشُ بِقَدِّي، میں اپنی محنت کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہوں، محنت کر کے زندگی گزار رہا ہوں. وَبِاسْتِفْضَالِ الْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ، استفضال مانے بچا کر، بچا کر، اور ایک دانہ 2 دانے بچا کر زندگی گزار رہا ہوں. 1 دانہ اور 2 دانے بچا کے زندگی گزار رہا ہوں. میں اپنی محنت کے ذریعے سے زندگی گزار رہا ہوں اور 1 دانہ اور 2 دانے بچا کر زندگی گزار رہا ہوں. صاح علی بابی کا جمال و حمال، آپ کے دروازے پر اونٹ والے اور کلی مالی مال بردار، آپ کے دروازے پر اونٹ والوں نے اور کلیوں نے آواز دی. جمال
اونٹ والے، حمال و قلی، آپ کے دروازے پر اونٹ والوں نے اور قلیوں نے آواز دی، ولم یحضرک شیء، اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، جب وہ لوگ آ گئے تھے پیسہ مانگنے اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وغاب وکیلک، اور آپ کا سیکریٹری بھی غائب ہو گیا تھا، وکیل سے مراد سیکریٹری، آپ کا جو منشی تھا، منشی اور سیکریٹری، آپ کا جو منشی تھا، آپ کا جو سیکریٹری تھا وہ بھی موجود نہیں تھا، فنقدت عنک درہمین و4 شعیرات، تو میں نے آپ کو 2 درہم دیے تھے نقد اور 4 جو کے دانے دیے تھے، 4 جو کے دانے دیے تھے، میں نے آپ کو 2 درہم نقد دیے تھے اور 4 جو کے دانے دیے تھے، نقد تو عنک، آپ کی طرف سے میں نے 2 درہم اور 4 جو کے دانے دیے تھے، فقضیتنی بعد 6 اشہر، اور آپ نے ادا کیا ہے 6 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد آپ نے ادا کیا وہ قرض، درہمین 2 درہم و3 شعیرات، اور 3 جو کے دانے، 3 جو کے دانے آپ نے دیے ہیں، فقال زبیدہ، تو زبیدہ نے کہا یا مجنون، ارے پاگل، یہ کتاب البخلا کی کہانی ہے، کتاب البخلا بخیلوں کی کہانی، یا مجنون، یا ارے پاگل، اسلفتنی فی الصیف، تم نے مجھ کو گرمی میں قرض دیا تھا، گرمی میں جب دانے سوکھے ہوتے ہیں، اسلفتنی فی الصیف، تم نے مجھ کو گرمی کے موسم میں قرض دیا تھا، فقضیتک فی الشتاء، تو میں نے تم کو جاڑے کے موسم میں وہ ادا کیا ہے، قضیتک فی الشتاء، تو میں نے تم کو جاڑے کے موسم میں ادا کیا ہے، اسلفا قرض دینا، تم نے مجھ کو گرمی کے موسم میں قرض دیا تھا اور میں نے تم کو جاڑے کے موسم میں ادا کیا ہے، وثلاث شعیرات شتویۃ ندیہ ارزم من 4 شعیرات یابسۃ صیفیہ، ثلاث شعیرات 3 جو کے دانے، 3 جو کے دانے، شتویہ جاڑے کے موسم کے، ندیہ تر و تازہ، 3 جو کے دانے جو جاڑے کو ہوں اور تر و تازہ ہوں، ارزن، یہ زیادہ وزنی ہے، زیادہ وزنی ہے، یہ زیادہ وزنی ہے، من 4 شعیرات، 4 جو کے دانوں سے، یابسۃ صیفیہ، خشک اور موسم گرما کے، خشک اور موسم گرما کے 4 دانوں کے مقابلے میں یہ زیادہ قیمتی ہے، ارزن زیادہ قیمتی ہے، رزانت سے ہے، ٹھوس ہے، مضبوط ہے، رزانت سے ہے، ٹھوس اور مضبوط کے معنی ہوتے ہیں، زیادہ قیمتی ہے، زیادہ ٹھوس ہے، زیادہ مضبوط ہے، زیادہ ٹھوس ہے، 3 دانے جو جاڑے کے موسم کے ہوں اور یہ تر و تازہ ہوں، یہ زیادہ قیمتی ہے، زیادہ مضبوط ہے 4 جو کے دانے کے مقابلے میں جو خشک ہوں اور موسم گرما کے ہوں، وما اشک ان معک فضلا، اور مجھے شک نہیں ہے کہ تم کو زیادہ مل گیا ہے، فضلا مانے زیادہ، اور مجھے شک نہیں ہے کہ تم کو زیادہ دے دیا ہے، میں نے 3 دانے دیے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دے دیا ہے، اس سے بھی کم دینا چاہیے تھا، کہاں ہم اور کہاں تم۔ تو یہ کتاب البخلا کا ایک نمونہ ہے جو جاہز کی کتاب سے لیا گیا ہے، اور اس میں جاہز کی ان خصوصیات کو منطبق کیجئے جو جاہز نے اس سے پہلے ذکر کی ہے۔